बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कसूर शहर में आँख खुली तो अब्बू का खालों का बिजनेस करते दिखा। घर का निजाम मुश्तरका था। दादा दादी, चचा चची और हम लोग एक ही घर में रहते थे। अम्मी और चची की कोई खास नहीं बनती थी, लेकिन हम दोनों बहनें चचा के बच्चों के साथ खेल कर ही बड़ी हुई थी। खानदानी ज़राई जमीन भी थी जिससे अच्छा मुनाफा होता था। अब्बू कारोबार के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। अब्बू ने बिजनेस को रफ्ता रफ्ता बड़े शहरों में फैला लिया। कारोबार जब मजीद बढ़ने लगा तो अब्बू ज्यादातर लाहौर में रहने लगे। चचा जान का रुझान खेती बाड़ी की तरफ ज्यादा था। वो जमीन की देखभाल करते और पैदावार से जो आमदनी होती इसमें से माकूल हिस्सा वालिद साहब को दे दिया करते। अब्बू जमीन की देखभाल और खेती बाड़ी की दर्दे सर से दूर रहते। इस तरह वो अपना सारा वक्त कारोबार को दे पाते थे। जब लाहौर का मकान लिया तो वालिद साहब ने दादी से कहा, अम्मी जान आप कुछ अरसे के लिए मेरे साथ शहर चल कर रहें ताकि घर को सेट कर सकें और मुझे वहाँ घर का खाना भी मुयस्सर आ जाएगा। बेटे की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए दादी आमादा हो गयी और अब्बू के साथ लाहौर चली गई। इन दिनों मैं 8वीं में पढ़ रही थी और मेरी छोटी बहन नादिया चौथी की तालबा थी। वालदा हम बहनों को आला तालीम दिलवाने की ख्वाहिशमंद थी, लिहाजा वो बहुत खुश हुई कि शौहर ने शहर में मकान खरीद लिया है। जब मेरी बेटियां मैट्रिक पास कर लेंगी तो यकीनन हम लाहौर चले जाएंगे। घर तो अपना है ही, फिर इनको वहाँ कॉलेज में दाखिला दिलवा देंगे। हम 2 ही बहनें थी। दादी को बहुत चाह थी कि अब्बू के हाँ बेटा हो, लेकिन अल्लाह की मर्जी। हम दोनों बहनों की पैदाइश के बाद कोई औलाद अब तक न हुई थी। लाहौर में वालदा साहिबा और दादी जहाँ रहते थे, पड़ोस में एक फैमिली रिहाइश पजीर थी जिनकी बेटी तालीमी आफ्ता और खुश शक्ल थी। 34-35 बरस की थी, अभी तक गैर शादीशुदा थी। उसका नाम सोबिया था। वो काफी मुहज्जिब और सुलझी हुई लड़की थी। सोबिया के वालिदैन को बड़ी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश थी। दादी से जान पहचान होगी तो लड़की की माँ ने उनसे जिक्र किया कि बेटी के लिए परेशान रहती हूँ, आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताइएगा। दादी जब सोबिया से मिली तो उनको वो बड़ी पसंद आई। जी में समाई उसको बहू बना ले ताकि बेटे को औलादे नारीना की खुशी मिले। मेरी वालदा से वो मायूस हो चुकी थी। दादी अक्सर सोबिया और उसके घर वालों की दावत करती रहती, खूब एहतमाम से खाना पकाती, खातिर मदारत में कोई कसर उठा न रखी थी। वालिद साहिब और दादी उनके मेहमान नवाजी और इखलाक से बहुत मुतासिर थे। दादी ने अब्बू से बात की तो पहले पहल उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन दादी ने अब्बू से सख्ती से कह दिया था, अगर तुमने मेरे कहने पर दूसरी शादी ना की तो मैं तुम्हें अपना दूध कभी नहीं बख्शूंगी। दादा इस शादी के सख्त खिलाफ थे। वो अल्लाह से डरने वाले और दीनदार इंसान थे। उन्होंने दादी को बहुत समझाया कि अल्लाह ने कुरान पाक में खुद कहा है कि मैं जिसको चाहूँ बेटे दूँ और जिसको चाहे बेटियाँ और जिसको चाहूँ औलाद ना दूं, तो तुम अल्लाह के देने पर राजी रहो, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन जानता है कि हमारी भलाई किस चीज में है और अगर आने पर सब मिल जाएगा, क्योंकि दुआ तो तकदीर भी बदल देती है। लेकिन दादी को शायद दुआ पर यकीन न था और वो हाथों पर सरसों जमाने की जल्दी में थी। आखिरकार अब्बू मान गए। नई बीवी और बेटे का ख्वाब उनको अपनी पुरानी बीवी और बेटियों से ज्यादा सुहाना लगा। फिर एक रोज दादी ने अपनी हमसाइयों से मदा बयान कर दिया कि सोबिया को बहू बनाना चाहती हूँ। उन लोगों को बता दिया कि मेरा बेटा कबीर अहमद शादीशुदा जरूर है, लेकिन उसकी बीवी अब औलाद पैदा करने से कासिर है। आपसे रिश्ते की तलबगार हूँ। उन लोगों ने वालिद साहब का इखलाक खुशहाली देखी तो कहा कि कुछ दिनों बाद सोचकर जवाब देंगे, क्योंकि हमारी लड़की कंवारी है और कबीर अहमद न सिर्फ शादीशुदा बल्कि 2 बेटियों का बाप भी है। दादी वक्तन फवक्तन उनके हाँ जाती और रिश्ते के लिए इसरार करती रहती। उन्होंने बिला आखिर हामी भर ली, मगर कुछ शराइत रख दी कि ये मकान हमारी बेटी के नाम करना होगा और आपकी फैमिली जो गांव में रहती है वो कभी हमारी बेटी के साथ आकर नहीं रहेंगी। कुछ खर्चा वगैरह भी लिखवाया। बहरहाल मामला तय हो गया।
दादी ने अब्बू जान से सोबिया की शादी करवा दी। इस बात को अम्मी जान और हम दोनों बहनों से पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चचा चची को मालूम था, क्योंकि उन्हें शादी में शिरकत के लिए लाहौर बुलवाया गया, लेकिन ताकीद की गई कि कबीर की दूसरी शादी का कसूर में किसी से तज़किरा न करना, खास तौर पर अम्मी जान से। ये मामला कुछ दिनों तक पोशीदा रहा। वालिद साहब जो एक माह बाद कुछ रोज के लिए कसूर आया करते थे, उनका आना बंद हुआ तो अम्मी जान परेशान रहने लगी। 3 माह गुजर गए, वो नहीं आए। वालदा चचा से कहती कि आप पता करें कि क्या बात है, इतने दिन गुजर गए हैं वो घर नहीं आए। चचा जानते थे कि नई दुल्हन आ गई है। अम्मी को क्यों कर बताते, वो झूठी तसल्लियां देते कि मैं उनसे मिला हूँ, वो बिल्कुल ठीक हैं और कारोबार तरक्की करता जा रहा है, इसलिए भाई कबीर बेहद मसरूफ रहते हैं। खातिर जमा रखो, जल्द आ जाएंगे। आखिर एक रोज अब्बू घर आ गए, लेकिन वो अकेले न थे। एक खूबसूरत जवान खातून हमरा थी और वो मेरी सौतेली माँ थी, सोबिया। अपने बाप के साथ नई नवेली दुल्हन को देखकर हम हैरान रह गए। आंखों पर यकीन न आता था। अम्मी जान सदमे से नढाल थी। सारी जिंदगी का साथ और सब्र का ये समर मिला था कि सौकन सामने आ गई, वो भी बनी ठनी जेवर और बेशकीमती लिबास से आरास्ता, खुशबुओं में बसी हुई। वालिद साहब के चेहरे पर कोई परेशानी और निदामत नहीं थी। वो पहले से ज्यादा जवान और हशाश बशाश हो गए थे। ये सब मेरी दादी का किया धरा था। उस रोज मुझको अपनी दादी से सख्त नफरत महसूस हुई। उन्होंने मेरी अम्मी पर ये जुल्म ढाया था। हालांकि मेरी अम्मी उनका बहुत ख्याल रखती थी, खिदमत में कभी कोताही नहीं करती थी, लेकिन दादी को पोते की चाह थी। उन्हें मेरी माँ के अरमानों की मौत का कोई एहसास न था। अब्बू की दूसरी शादी के दुख ने माँ को जीते जी मार दिया। वो घर से रूठ कर कहाँ जाती, उनका कोई मायका न था। नाना नानी वफात पा चुके थे। एक खाला थी जो दुबई में बसती थी। इस ज्यादती को बर्दाश्त करने के सिवा उनके पास कोई चारा न था। मेरी सौतेली माँ अपने ससुराल देखने और गांव की सैर करने आई थी। ये शौक पूरा करके वालिद के साथ लाहौर वापस चली गई। सोबिया अमीर बाप की बेटी थी, उसको अम्मी के दुख की क्या परवाह होनी थी। अब्बू जीवन साथी थे। अम्मी कहती थी जब उन्होंने ही अपनी बीवी के गम का एहसास ना किया तो मैं किसी और से क्या शिकवा करूं। सोबिया हमारी चची और उनके बच्चों के लिए तोहफे लाई थी। चची तो चर्ब ज़बान थी। दोनों एक दूसरे से गले मिल गईं। किसी ने हमें न पूछा कि ये भी कबीर अहमद की बेटियां हैं। सौकन के दुख ने अम्मा को अधमुआ कर दिया। वो सारे घर का काम करती और छुप छुप कर रोती रहती। मेरी अम्मी एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। सारे अरमान मर गए। अब्बू अम्मी से बिल्कुल लाताल्लुक हो गए। कभी घर आते भी तो अम्मी से बात ना करते। तब मेरा भी अपने बाप से बात करने को जी ना चाहता था। कुछ दिनों बाद दादी लाहौर से मुस्तकिल वापस आ गई, क्योंकि वहाँ अब वालिद अकेले ना थे, उनकी दुल्हन जो मौजूद थी। अब दादी का रवैया हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। वो हर वक्त डांटती डबटती रहती थी। अम्मी और हमसे सारे घर का काम लेती। चची और उनके बच्चों को कभी कुछ ना कहती। वो हमसे फर्क करने लगी थी। अम्मी को भी फटकार देती। तब मेरा दिल बहुत दुखता और मैं बहुत रोती और मैं सोचती कि न जाने अब हमारी ये आजमाइश कब खत्म होगी। दादी के ऐसे रवैये की वजह से चच्ची को खूब शय मिली। शादी हमारे बाप की थी, खुदा जाने क्यों उन्होंने बैर हमसे रख लिया। छोटी बहन भोली थी, वो उनके अतवार न समझती थी, लेकिन मैं बाशऊर थी और सब कुछ समझती थी। माँ को गम करने से टीबी हो गया, तब और ज्यादा अछूतों वाला सलूक रखा गया। अम्मी के बर्तन हर शय अलहदा कर दी गई। कोई इनके करीब न भटकता। इलाज की बजाय सब की बेरुखी और नफरत इनकी झोली में आ गई। इस बेरुखी को वो सह न सकी और घुल घुल कर खत्म हो गई। अम्मी का साथ क्या छूटा, हम दोनों बहनें बेआसरा हो गई। इधर अल्लाह ताला ने हमारी सौतेली माँ को औलादे नरीना से नवाज दिया। दादी की खुशियों का ठिकाना न रहा। वो पोते की चाह में लाहौर चली गई। अब चच्ची ही हमारी सरपरस्त बन गई थी। दादी थी तो कम से कम खाने पीने को दे दिया करती थी। चच्ची के साये में आकर हम हर तरह के दुखों में गिर गए।
وہ کھانا بھی پورا نہ دیتی، کبھی باسی کھانا دے دیتی اور اپنے تمام کام ہم سے کرواتی۔ والد صاحب دوسری بیوی کے حسن میں ایسے کھوئے کہ ہماری خبر ہی نہ لی کہ میری بیٹیاں کس حال میں ہے، جبکہ ان کی ماں بھی مر گئی ہے۔ چچی نے سوتیلی ماں سے بڑھ کر ظلم دکھا دیا، بات بات پر چچا سے ہماری شکایتیں کرتی۔ میری چھوٹی بہن کو اسکول سے بھی اٹھا لیا۔ شکر ہے کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا، آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ والد لاہور لے جاتے تو شاید میں بھی کالج میں داخلہ لے لیتی، لیکن صوبیہ کے والدین کی یہی شرط تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو لاہور نہ رکھے۔ میں جانتی تھی کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ جن بچیوں کے باپ نے کبھی خبر نہ لی ہو، بھلا ان کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب والد آئے تو دادی نے ان سے مشورہ کیا اور میری شادی چچا کے ہی بیٹے حامد سے طے کر دی۔ حامد صرف 8 جماعتیں پاس تھا، سارا دن کبوتر بازی اور بٹیر لڑانے کے مشاغل میں مصروف رہتا تھا۔ چچا چچی نے اس کی تعلیم و تربیت پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ لڑنا، جھگڑنا، گالیاں دینا اور غصے میں چیزیں اٹھا کر پھینکنا اس کا معمول تھا۔ میری شادی اس کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ بات بات پر مجھے تھپڑ مارتا اور ایسی گالیاں بکتا کہ میں کام کر رہ جاتی۔ غرض شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں ایسی بیمار پڑی کہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اب مجھے اپنے سے زیادہ اپنی چھوٹی بہن نادیہ کی فکر تھی۔ وہ بیچاری سہمی رہتی، جس پر چچی اور دادی ایسے حکم چلاتی جیسے وہ ان کی نوکرانی یا باندی ہو۔ ایک روز میرے شوہر نے ہاتھ منہ دھونے کا پانی مانگا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میں نے نلکے سے پانی نکالا اور چھوٹی بالٹی بھر کر لا رہی تھی کہ وہ دھاڑنے لگا، جلدی پانی لا، کیوں اتنی دیر کر دی ہے؟ میں نے کہا کہ پانی نلکے سے نیچے اتر جاتا ہے کیونکہ ہینڈ پمپ خراب ہے، کافی دیر تک ہتھی چلانا پڑتی ہے، پھر پانی اوپر آتا ہے۔ اس نے موٹی سی گالی میری امی کو دے کر کہا کہ بہانے کرتی ہو، بکواس کرتی ہے، آگے سے زبان چلاتی ہے۔ یہ کہہ کر پانی کی بالٹی زور سے مجھ پر دے ماری جو میری کمر پر لگی اور میں درد سے بلبلا اٹھی۔ میری بہن نادیہ یہ دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ تب حامد کو اور بھی غصہ آ گیا اور وہ نادیہ کو مارنے لگا۔ میں اس کو بچانا چاہتی تھی لیکن میں خود بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ شور اور ہنگامہ سن کر دادا دوسرے کمرے سے آئے اور انہوں نے بڑی مشکل سے نادیہ کو بچایا اور اپنے ساتھ والے کمرے میں لے گئے۔ اس روز میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ہم دونوں بہنیں یہ گھر چھوڑ دیں گی۔ پھر موقع ملتے ہی ہم نے آپس میں صلاح کی اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاچی نے جب نادیہ کو اسکول سے اٹھوایا تھا تو وہ 8ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ نادیہ اب بڑی ہو گئی تھی اور چیزوں کو سمجھنے لگی۔ بالٹی لگنے سے میں ٹھیک طرح چل نہ سکتی تھی، بہت تکلیف تھی۔ نادیہ نے تیل ہلدی گرم کر کے مالش کی اور رات کو جب سب سو گئے تو ہم بہنوں نے برقعے اوڑھے اور فجر سے کچھ پہلے بس اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوچا لاہور والد کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو حالات بتاتے ہیں، پھر جو خدا کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس اڈا ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ جب ہم وہاں پہنچی تو قصور سے لاہور جانے والی گاڑی تیار تھی۔ ہم اس میں بیٹھ کے ہم دونوں بہنیں گھر سے تو چل پڑی تھی لیکن خبر نہ تھی کہ ہماری منزل کون سی ہے۔ 3 گھنٹے بعد ہم لاہور پہنچ گئی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ ابو کے گھر کا پتہ لکھ کر میں نے پرس میں ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بس اڈے پر رک کر ہم نے چائے پی اور جب ٹیکسی کرنے کا مسئلہ آیا تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ انجان شہر تھا اور صبح سویرے کا وقت تھا۔ ہم کچھ پریشان سے کھڑی تھی کہ ایک عورت جس نے ہمارے ساتھ ہی بس میں سفر کیا تھا قریب آ کر بولی، لڑکیوں تم نے کہاں جانا ہے تاکہ ہم ایک ہی ٹیکسی کر لیں، اس طرح ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ میں بولی، ہم نے تو مسلم ٹاؤن جانا ہے، اپنے والد صاحب کے گھر۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے بھی اسی طرف جانا ہے، ایک ہی ٹیکسی کر لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا لیکن مجھے اپنے ابو کے گھر کے راستہ معلوم نہیں ہے۔ بولی، فکر نہ کرو، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، مجھے سب راستے معلوم ہیں، پتہ بتاؤ، میں تمہیں تمہارے والد کے گھر پہنچا دوں گی۔ تبھی میری بہن نے کہا کہ آپی ابا جان کے گھر نہیں جاتے، کیا پتہ وہ گھر پر نہ ہو اور سوتیلی ماں ہم کو گھر کے اندر داخل ہی نہ ہونے دے، پہلے ابا جان کو فون کر لیں۔ میرے شوہر کی ڈائری میں صرف پتہ لکھا تھا جو میں نے نقل کر لیا تھا، وہاں والد کا فون نمبر درج نہ تھا۔ فون نمبر تو نہیں، میں نے نادیہ کو جواب دیا۔ وہ عورت بولی، سوتیلی ماں کا کیا معاملہ ہے؟ بہت لمبی کہانی ہے آنٹی،
میں نے جواب دیا۔ نادیہ ابو کے ڈر سے ان کے گھر جانے پر رضامند نہ ہو رہی تھی۔ وہ عورت جس کا نام عالیہ تھا کہنے لگی، ایسا کرو تم دونوں میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں کچھ کھا پی کر فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے والد کے پتے پر رابطہ کر کے ان کو بلوا لوں گی، وہ تم دونوں کو آ کر لے جائیں گے۔ ہم ڈرے ہوئے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ہم نے بھی ان کی بات مان لی اور وہ ہم کو اپنے گھر لے گئی۔ یہ میاں بیوی تھے اور ان کے 2 بچوں کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں نہایت ہی شریف اور ہمدرد تھے۔ آنٹی کا نام عالیہ تھا۔ میں نے ان کو ابو کا پتہ بتا دیا۔ آنٹی نے ناشتہ دیا اور ان کے شوہر ابو سے رابطہ کرنے چلے گئے۔ اس دوران تمام حال میں نے اس مہربان خاتون کے گوش گزار کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد انکل نے آ کر بتایا کہ آپ کی سوتیلی ماں نے کہا ہے کہ ان کو یہاں مت لانا، جبکہ آپ کے والد کاروبار کے سلسلے میں دبئی گئے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ عورت یہ نہیں بتا رہی تھی کہ آپ کے والد کب لوٹیں گے۔ آنٹی عالیہ کے شوہر سے شاید صوبیہ نے جھوٹ کہا تھا۔ بہرحال اب آنٹی عالیہ اور ان کے شوہر کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ لوگ واپس قصور چلے جائیں۔ ہم نے کہا کہ اب وہاں جانا اور موت کے منہ میں جانا ایک ہی بات ہے۔ آنٹی عالیہ نے کہا کہ کیا اور کوئی رشتہ دار بھی موجود ہے آپ کا جہاں آپ جانا چاہیں گی؟ مجھے یاد آیا کہ میری نانی کی سگی بہن پنڈی میں رہتی تھی۔ بچپن میں ایک بار ان کے گھر گئے تھے جب ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ مجھے محلے کا نام یاد تھا لیکن گھر کا پتہ یاد نہیں تھا۔ انکل ہمیں خود لاہور سے پنڈی چھوڑنے کے لیے آئے۔ ہم 6 گھنٹے میں پنڈی پہنچ چکے تھے۔ انکل نے مزید 3 گھنٹے لگا کر اور لوگوں سے پوچھ کر ہماری نانی اور ان کے وکیل بیٹے کا گھر معلوم کر ہی لیا۔ میں نے جگہ پہچان لی اور ہم نے دروازہ کھٹکایا۔ خود نانی نے ہی دروازہ کھولا اور پھر جان کر مجھے گلے لگا لیا۔ پھر پوچھا، کیا یہ نادیہ ہے؟ جی نانی، امی یہ نادیہ ہے، اب بڑی ہو گئی ہے۔ نانی ہم کو اپنے گھر کے اندر لے گئی اور خوب پیار کیا۔ امی کو یاد کر کے اور اپنی بہن کو یاد کر کے ان آنکھوں میں آنسو بھر لائیں اور پوچھا، تم لوگ اکیلی کیوں آئی ہو؟ خیر تو ہے؟ میں نے رو رو کر حالات ان کے گوشے گزار کر دیے تو وہ بھی رو دی۔ ان کے بیٹے وکیل تھے، ان کو سارا حال بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ابو سے بات کرتا ہوں۔ نانی نے عالیہ آنٹی کے شوہر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وکیل عامر ماموں نے کسی طرح ابو کا نمبر معلوم کیا اور ان سے بات کی۔ ابو سخت تیش میں تھے۔ خدا جانے دادی اور چچی نے کیا کان بھرے تھے کہ ہمارا نام بھی سننے کے روادار نہ تھے۔ انہوں نے عامر ماموں سے کہا کہ شادی شدہ ہو کر ہنا گھر سے بھاگ گئی ہے اور چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ اگر میرے سامنے آئی تو میں ان دونوں کو گولی مار دوں گا۔ ابو کی زبان سے ایسی مایوس کن باتیں سن کر عامر ماموں خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے، تم اپنے شوہر سے بات کرو، تمہارے والد تو تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ میں نے کہا، عامر ماموں آپ مجھے ختم کر دیں، لیکن میں اس ظالم سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ وہ ایسا انسان ہرگز نہیں جو مجھ پر رحم کرے۔ جو سلوک اب وہ مجھ سے کرے گا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سوائے دادا کے سب لوگ وہاں ظالم ہیں۔ میں اتنا روئی کہ عامر ماموں پریشان ہو گئے۔ آخر نانی نے کہا کہ ہم قانونی طریقہ اختیار کریں گے اور تمہیں تمہارے شوہر سے خلا دلوا دیں گے، اس کے بعد سوچیں گے۔ نانی نے نادیہ کو قریبی اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور عامر ماموں نے عدالت سے رجوع کر کے میری خلا لے لی۔ نانی نے کہا کہ تم دونوں لڑکیاں ساتھ ہو، اب اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تم میری بہن اور میری بھانجی کی نشانی ہو، یہی میرے پاس رہو۔ جب باپ وارث بننے پر راضی نہ ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 1 سال بعد اپنے عزیزوں میں اچھا رشتہ تلاش کر کے نانی امی نے میری شادی کروا دی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے جس سے میرا نکاح ہوا۔ ان کا نام محمد غنی تھا، اپنا بزنس تھا، خوشحال اور نیک آدمی تھے۔ پہلی بیوی وفات پا چکی تھی۔ انہوں نے مجھے حسن سلوک سے رکھا تو میں بھی ان کی محبت کا دم بھرنے لگی۔ اب پتہ چلا تھا کہ عزت کرنے والا شوہر اور پرسکون شادی شدہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ نادیہ کو پڑھنے کا شوق تھا، اس نے دل لگا کر پڑھا اور FSC شاندار نمبروں سے پاس کی۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ تعلیم کا سارا خرچہ نانی امی نے اٹھایا۔ یوں وہ ایک روز ڈاکٹر بن گئی۔ اس کا مستقبل روشن تھا۔ نانی امی نے اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے صاحبزادے علی سے کر دی جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا تھا۔ علی میری بہن کو بھی اپنے ساتھ کینیڈا ہی لے گیا۔ یوں وہاں خوش و خرم آباد ہو گئی اور میں اپنے گھر میں اپنے میاں صاحب اور 4 بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ صوبیہ سے ابو کی 2 اولادیں ہوئیں۔
ایک بیٹا اور پھر بیٹی۔ افسوس کہ یہ دونوں بچے کم سنی میں ہی فوت ہو گئے۔ ابو کے پاس ان کی کوئی بھی اولاد نہ رہی۔ دادی جن کو پوتے کی جلدی تھی وہ ابو کو ایسے بے اولاد دیکھ کر کڑتی تھی اور آخر کڑتے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ دادی کی موت کے بعد ابو نے ہم سے رابطہ کیا اور واپس آنے کو کہا۔ میری تب تک شادی ہو چکی تھی اور نادیہ نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ نانی نے ابو سے کہا کہ آپ جب چاہیں اپنی بچیوں سے آ کر مل سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر کبھی نہ آئے۔ شاید ان کی بیوی صوبیہ کو یہ بات پسند نہ آئی تھی۔ آخر کار ابو کا انتقال بے اولادی اور تنہائی میں ہوا۔ ابو کی وفات کے بعد ان کے حصے کی زمین اور جائیداد میں سے ہم دونوں بہنوں کو شرعی حصہ مل گیا، لیکن صوبیہ کو وہی مقام ملا جو وہ اپنی زندگی میں اس کے نام کر گئے تھے۔ دادا اور دادی وفات پا چکے تھے۔ چچا اور چچی سے ہمارا کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ آج 30 سال بعد میں سوچتی ہوں کہ ہمارے اپنوں نے ہم پر کتنے ظلم کیے اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے ہمارے دور کے رشتوں کو ہمارا اپنا اور مخلص بنا دیا۔ بے شک جب زندگی ایک دروازہ بند کرتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے 100 دروازے کھول دیتا ہے۔